रह गया। उसने तो ये सोचा ही ना था कि उसकी अम्मी यहाँ होंगी। अम्मी? मुंह पे हाथ रखे वो धीरे से बोला, चुप, एकदम चुप। क्या समझा हुआ है तुमने? शादी ब्याह को खेल है? राबिया बेगम से गुस्सा कंट्रोल ही ना हो रहा था। अम्मी, अनुशे उनकी बड़ी बहू घबरा के उनके पास आई। छोड़ो मुझे, ये औलाद है मेरी, तमाशा बना के रख दिया है रिश्तों को। वो रो रही थी। अम्मी? उमर तड़प के आगे बढ़ा। उसने कब चाहा था कि माँ ऐसे रोए। मेरे पास नहीं आना, उंगली उठा के वार्न किया। उमर के कदम वहीं थमे, जबकि वहां मौजूद दूल्हा असवन और उसके वालिद शदीद बरहम थे। होने भी चाहिए थे। आफाक साहब तो बेटे की बारात लेके आए थे, पर वो लड़की तो पहले से निकाहशुदा थी। और सिर्फ यही नहीं, उसका मन को उसे यहाँ सबके सामने तलाक देने आया था। तो क्या वो एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बना सकते थे जो निकाह पे निकाह करने बैठ गई थी? चलो असवन यहाँ से। मिस्टर सुभान, ये इज्जत अफजाई हमेशा याद रहेगी। आफाक साहब गुस्से से कहते ताबीर के भाई सुभान को एक घूरी से नवाजते बाहर निकल गए। असवन भी खुद पे बामुश्किल काबू किए बाहर निकला। बारी बारी सारे बाराती निकलते चले गए। सुभान तो एकदम चुप सा हो गया। किसी और की बहन बेटी के साथ बुरा करते इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसके घर में भी बहन बेटी है? उनके किए का उनकी बहन बेटियों को भुगतना पड़ जाएगा। आज मकाफात अमल था। सिला की आंखें नम थी। सुभान का झुका सर देख कर वो भी दुखी थी, लेकिन वो लम्हे नहीं भूली थी जब सुभान ने उसे कैद किया था और निकाह किया था। वो सच तो आज भी कोई नहीं जानता था कि उसके साथ सुभान ने क्या किया, लेकिन आज सामने खड़े शख्स को बहन की सूरत में सब पलट के आ रहा था और वो मरने वाला हुआ था। दुखी दिल से उसने अपने तरफ निगाह दौड़ाई तो सामने ही अपनी बहन दुल्हन बनी दिखाई दी। क्यों ताबी, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्यों धोखा दिया अपने भाई को? सुभान ने दर्द दिल के अंदर दबाते ताबी से पूछा। वो रोई जा रही थी। कसूरवार ना होते भी आज सारे कसूर उसके खाते में ही आए थे। कभी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, ना तुम्हें ना खुद को, सख्ती से कहता वो अपने आंसू पिए गया। भाई, ताबी ने तड़प के उसे पुकारा। नाम भी मत लो मेरा। उंगली उठा के वहीं रोक दिया। सुभान? राबिया बेगम गुस्से से बोलती अपनी जगह से उठी। खबरदार जो अब एक लफ्ज भी ताबी को कहा। मत रखो कोई ताल्लुक। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी बेटी को रुखसत करके लेके जा रही हूँ यहाँ से। राबिया बेगम के फैसले पे उमर सिट पिटाया। वो तो ताबी को तलाक देने आया था, यहाँ उसकी वालदा मोहतरमा चक्के पे चक्का मार रही थी। अम्मी प्लीज। उमर? एक तनवी नजर उन्होंने उमर पे डाली तो वो लब भींचे वहीं रुक गया। अनुशे, चादर लाओ। ताबी के पास जाते साथ ही उन्होंने अनुशे को कहा। वो रोती हुई अंदर से चादर लेने चली गई। ताबीर के कितने खामोश आंसू बह निकले थे। वो मान जो वो भाई और शोहर से चाहती थी, वो माँ बन के राबिया बेगम ने दिया था। राबिया बेगम उसकी फुप्पो थी। बचपन से ही ताबी से उन्हें दिली लगाव था और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि ताबी उनकी बहू बने, पर वक्त ने इतने चक्कर दिए कि वो उस बात को फरामोश कर गई। पर अब जब बेटे ने चुप के निकाह किया था, वो ताबी को उसका हक दिलवाने का वो रज़्म इरादा कर चुकी थी। उन्होंने बहुत प्यार से ताबी के हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा। एक माँ के साथ उसकी बेटी जा रही है, उस मासूम को अपने होने का यकीन दिलाया। उमर ने पहलू बदला। हमेशा ऐसा ही तो होता आया था। ताबी को हमेशा ही उसमें फौकियत दी गई थी और आज भी वही हो रहा था। उमर खफगी से माँ को देख रहा था। अनुशी ने ताबी को चादर उड़ाई। चलो ताबी का हाथ वो आगे बढ़ी। ना ही सुभान को मुंह लगाया ना ही उमर को। दोनों ही कजिन एक दूसरे को फिर राबिया बेगम को देखते रह गए, लेकिन राबिया बेगम के आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर सके। सुभान ने अपने खास आदमी अजीज को उनके पीछे जाने का इशारा किया और खुद उमर की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुमने जो किया उसकी भरपाई के लिए तैयार रहना। उमर ने तीखी नजर से सुभान को देखा, जैसे कह रहा हो किसे डरा रहे हैं। सर झटकता वो एक नजर सुभान को देखना बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। वो सब गाड़ी में बैठ रहे थे। उमर चाचू, आयान और सानी उसके बड़े भाई के बच्चे उमर के पास भाग आए। उमर ने उन्हें प्यार किया और उनके साथ चलता गाड़ी के करीब आया। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। उमर ने अजीज को रोबदार लहजे में कहते वहां से रवाना किया जो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था। शाम का वक्त था और वो उनको अकेला किसी गैर के साथ कैसे जाने देता। भले अजीज काबिल एतबार था, लेकिन वो अपने घर की औरतों को अकेला नहीं जाने दे सकता था। गाड़ी में बैठते ही उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। राबिया बेगम भी फिलहाल खामोश नहीं रही। वो भी यही चाहती थी कि उमर अब मजीद कोई गलती ना करे। दोनों बच्चे आगे थे फ्रंट सीट पर और ताबी को साथ ले जाने पे बहुत खुश थे। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जा चुके थे। सुभान अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर चुका था। बाकी सब अजीज ने ही संभाला था। उसने कब सोचा था कि बहन की रुखसती ऐसी होगी। वो दरवाजा बंद किए वहीं दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठ गया, जैसे आज सब हार गया हो। आंसू खुद ही बह निकले। ताबी के जाने का उसे बहुत दुख था। उसमें सुभान की जान बसती थी और आज वो जा चुकी थी, उसे तन्हा छोड़ के। आपके लिए शादी निकाह 6 मन डील का नाम है। मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं। सुभान को उमर के अल्फाज के बाज़गश सुनाई थी जो उसने आसब के सामने कहा। वो तड़प के उठा। 6 माह की डील तो मेरे और सिला के बीच हुई है। फिर इस डील का उमर को कैसे पता चला? वो कैसे जानता है मेरे और सिला के बीच की बात? उमर तक कैसे पहुंची? मतलब सिला ने उसे सब बता दिया? सुभान ने दीवार पे मुक्का मारा। दिल में दर्द की लहर उठी थी। हाउ कुड यू डू सिला? हमारे बीच की बात को तुमने उमर से? गुस्से में आगे बढ़ा और दराज में से गन निकाली, उसे लौट किया। तुमने बहुत गलत किया सिला।
میں تو اپنی سب کوتاہیوں کی معافی مانگ کے تمہیں مان بخشنے والا تھا، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنا چاہ رہا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ بے وفائی۔ سبحان نے آج دوہری تکلیف برداشت کی تھی، ایک بہن کی اور اب صلہ کی بے وفائی کی۔ گن کو جیکٹ میں رکھتا باہر آیا۔ وہ آنی چھوٹی بہن سحر کی پورشن کی طرف ہوتی تھی، سبحان کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ 6 ماہ پہلے سبحان نے صلہ کو کڈنیپ کیا تھا، کیونکہ صلہ اس کی بہن تعبیر کی محبت جو کہ عمر تھا اسے پیار کا ناٹک کر رہی تھی۔ ہاں وہ ناٹک ہی تھا، اس کی خاطر عمر نے تعبیر سے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور تعبیر نے یہ بات دل پہ لے لی، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئی۔ تب سبحان نے صلہ کے متعلق سب پتہ کروایا، اور اس نے صلہ کو کڈنیپ کر کے اس سے نکاح کر لیا، جو صرف 6 ماہ کی ڈیل پہ تھا۔ وہ صرف عمر کو سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن ان 6 ماہ میں وہ صلہ کا اسیر ہو گیا، اس سے محبت کرنے لگا۔ پر سبحان ہی جانتا تھا جس دن عمر کو اس کا صلہ سے نکاح کے ہونے کا پتہ چلا، اسی دن اس نے بھی اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن تابی سے زبردستی نکاح کر لیا تھا، جو آج تابی کی شادی پہ کھلا تھا۔ لیکن سب باتوں کی ایک بات عمر نے 6 ماہ کانٹریکٹ کے بعد صلہ سبحان کے بیچ تھی کہ وہ اس کے ساتھ 6 ماہ تک کی شادی رکھے گی، اور سبحان بدلے میں اس کی بہن کا علاج کروائے گا۔ اس کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، جس کے علاج کے لیے اس نے اپنا آپ تیاگ دیا، اور یہ بات عمر کو آج پتہ چلی، اور عمر اپنا نکاح تعبیر کی شادی پہ ریویل کر کے اسے طلاق دینے آیا تھا۔ مطلب سبحان سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس حد تک چلا گیا، اور صلہ نے اس کا پورا ساتھ دیا، اس کے ساتھ بے ایمانی کی، عمر کو سب کچھ بتا کے اسے آج اس سب کے لیے اکسایا، اور آج سبحان کی عزت کی دھجیاں اڑ گئیں۔ وہ سخت عیش میں آیا، وہ اس بات کی سخت سزا دینے والا تھا، اور شاید آج وہ نہ رکتا۔ ان 6 ماہ کے کانٹریکٹ کی بات اگر نہ کھلتی تو وہ خود پہ قابو پا لیتا، پر بات اب کافی دور جانے والی تھی۔ آپ ہی پلیز بتاؤ تو آخر ہوا کیا؟ 14 سالہ سحر صلہ کو مسلسل ضروری سامان سمیٹتا دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، سحر کی فائلز رکھتے وہ اجلت میں بولی۔ لیکن کہاں؟ سحر نے الجھن سے پوچھا۔ کہیں بھی، لیکن اب یہاں اور نہیں رہ سکتے۔ سحر کی میڈیسن بھی رکھیں، وہ یہاں سے نکلنے کا بہت بڑا رسک لے رہی تھی، لیکن اسے لینا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی سبحان اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس ڈیل کے بارے میں عمر کو پتہ چل چکا ہے، اور یہ بات صلہ کے ذریعے پہنچی۔ صلہ کو اپنا اور اپنی بہن کا بچاؤ کرنا تھا۔ چلو، بیگ اٹھاتے وہ جلد سے بولی۔ نہیں آپی، اتنی رات گئی ہوں، گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ سحر کا دل گھبرایا۔ پاگل پن مت کرو سحر، پلیز چلو، صلہ نے تنگ آ کے کہا۔ آپی، سبحان بھائی کو بنا بتائے کیوں جائے؟ آپ کو کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آپ ان سے بات کریں نا۔ سحر، مجھے مشورے مت دو، سمجھی؟ اب چلو آپی۔ صلہ اسے تقریباً گھسیٹتی باہر لائی۔ مین گیٹ سے جانا ہی تھا، بیک گیٹ پر بہت بڑا ڈوگ تھا۔ گیٹ مین سے بھی بحث ہو گئی۔ میڈم پلیز اندر واپس جائیں، ورنہ ہمیں سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ جس مرضی کو بتاؤ، لیکن میرے راستے سے ہٹو، چوکیدار سے غصے سے کہتی وہ اسے دھکا دے کے باہر نکلی۔ سحر کو افسوس ہوا، چوکیدار آگے بڑھا کے کسی نے اس کے سر پہ وار کیا۔ وہ وہیں تھم گیا۔ پیچھے پلٹا تو ایک عورت نے چوکیدار کو دھکا دیا اور صلہ کی جانب بڑھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں؟ وہ عورت جیسے اندر سے ہی بھاگ کے آئی تھی، شاید وہ بھی کہتی تھی تم کون ہو؟ صلہ نے سحر کو اپنے پیچھے کیا۔ قید تھی یہاں، تم نے چلنا ہے؟ میرے ساتھ تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے چلو، صلہ نے فوراً فیصلہ کیا۔ آپی، سحر کو اس کا فیصلہ ٹھیک نہ لگا۔ ایک گاڑی میں بیٹھتے وہ عورت کو ایڈریس بتا رہی تھی، صلہ بس اسی میں خوش تھی کہ وہ وہاں سے نکل آئی۔ آگے کا راستہ وہ خود بنا لے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کو اور اپنی بہن کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل کرتے عمر سوچوں سے باہر آیا۔ سارے راستے کوئی نہ بولا تھا، بچے بھی سو گئے تھے، انہیں بامشکل جگایا اور اندر بھیجا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی، رابعہ بیگم نے بھی بیٹے سے کلام تک نہ کیا۔ گاڑی سے اترتے بھی خاموش نہیں۔ انوشے تم تابی کو لے کر اندر جاؤ، اور عمر تم اب جا سکتے ہو، سخت لہجے میں کہتی وہ سب کو چونکا گئی۔ امی، عمر نے حیرانی سے ماں کو پکارا۔ عمر، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی، تابی کو میں بیٹی بنا کے لائی ہوں، اور وہ مجھے تم سب سے عزیز ہے۔ تم نے جو پہلے کیا سو کیا، لیکن آج جو تم کرنے والے تھے اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ امی، اور وہ جو سبحان بھائی نے کیا اس کا کیا؟ تیکھے انداز میں پوچھا تو اس کا حساب جا کے اس سے لو، مردوں کی طرح، نہ کہ عورتوں کو بیچ میں لے کے آؤ۔ آپ کے بہت سخت غصہ کہا۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، جہاں کہیں بھی کوئی بھی بات ہو جائے ہمیشہ عورت ہی کیوں سولی چڑھتی ہے؟ مرد سے مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ عورت کو کمزور سمجھ کے اس کی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ بہت دکھی ہوئی وہ۔ عمر کا سر جھک گیا۔ بس اب اور نہیں۔ سبحان کی پرورش میں نے نہیں کی، ہاں البتہ تم میرے بیٹے ہو، سگے بیٹے، میرے ہاتھوں پروان چڑھے ہو، اور میں نے تمہیں ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، لیکن آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ امی، وہ پھر کچھ بولنے لگا۔ عمر، تمہارے پاس بولنے لائق کچھ نہیں بچا۔ اگر تم اس گھر میں آنا چاہتے ہو تو تابی سے معافی مانگنا ہوگی، اور سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ کہتے ساتھ ہی ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالتی وہ اندر کی جانب بڑھی۔ انوشا تابی کو اندر لے جا چکی تھی۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ مانا کہ میرا قصور تھا،
تابی کے ساتھ غلط کیا؟ لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ میرے نکاح میں ہوتے وہ شادی کیسے؟ عمر نے لب بھینچے تو رابعہ بیگم غصے سے پلٹی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ صلہ پریشان ہوئی بالکل انجانی جگہ دیکھ کے۔ ارے یہ میرا گھر ہے، آؤ اندر آؤ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بہت محبت سے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے راستے جانا چاہیے۔ صلہ نے فوراً انکار کیا۔ اوہو، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اپنا گھر ہی سمجھو۔ وہ عورت صلہ کو زبردستی اندر کی جانب گھسیٹنے لگی اور ایک روم میں لے جا کر بٹھایا اور خود کہیں چلی گئی۔ سحر اور صلہ خاموشی سے اس کا وہیں انتظار کرنے لگی۔ پورا گھر چھان مارا لیکن صلہ اور سحر دونوں سبحان کو نہ ملی۔ سبحان کا غصہ ساتویں آسمان پہ تھا۔ صلہ بھاگ کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ یو پے فار دس۔ سر یہاں آئیں پلیز، عزیز نے پکارا تو وہ باہر کی جانب بڑھا جہاں چوکیدار باہر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ سبحان کو یقین آیا کہ صلہ ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سر معلوم نہیں لیکن کوئی عورت تھی۔ سر پہ ہاتھ رکھے وہ بمشکل بولا۔ خون ابھی بھی بہ رہا تھا جہاں کپڑا رکھ کے خون روکا ہوا تھا۔ صلہ نے؟ سبحان کا دل دھڑکا۔ نہیں سر، وہ تو باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، مجھ پہ وار کسی نے پیچھے سے کیا تھا اور پھر وہ میڈم کو ساتھ لے گئے۔ عزیز اسے بھیجو کسی کے ساتھ ہاسپٹل فوراً۔ سبحان اس کی حالت کے پیش نظر فوراً بولا۔ سر ایک گاڑی کو آتے دیکھا تھا، اسی میں بیٹھ کے میڈم تم ہاسپٹل جاؤ، میں پتہ کرا لوں گا۔ سبحان نے اسے ٹوکا۔ یہ کون دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ رمضان تو قید میں ہے اور اس کی ایسی حالت نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ علی بخش؟ وہ سب دشمنوں کا سوچتے ایک نقطے پہ رکا۔ سوچو نے رخ بدلا۔ نہیں، اسے 20 لاکھ سے مطلب تھا، وہ اسے مل گئے ہیں تو وہ نہیں، پھر کون؟ تم نے ہمیں قید تو کیا لیا لیکن کیسے بچو گے؟ وہ تو تمہاری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سمیر اور شمس جو اس کے منشن میں پکڑے گئے تھے اور اب دونوں سبحان کی قید میں تھے، ان کی اچھی خاصی ٹکائی کے بعد جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے اس وقت تو سبحان نظر انداز کر گیا تھا، لیکن آج اسے شدت سے اپنی لاپرواہی کا احساس ہو رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ کے؟ موبائل پہ میسج ٹون ہوئی۔ سحر نے سبحان کو اپنی لوکیشن سینڈ کی تھی جبکہ صلہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس موبائل بھی ہے۔ وہ موبائل اسے سبحان نے لے کے دیا تھا اور آج اس کا فائدہ اٹھایا کیا؟ تمہاری جڑوں میں؟ کون؟ کے؟ سبحان کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ آئی ایم دی کنگ آف مائی لائف۔ مسٹر خالد کے الفاظ کی گونج کی بات سبحان کے کانوں میں ہوئی۔ وہ اکثر خود کو اپنی لائف کا کنگ کہا کرتا تھا اور سبحان برسر جھٹک دیا کرتا تھا۔ کے فار کنگ خالد؟ سوچ کے دھانے خالد کی طرف گئے تو رہی صحیح کسر سحر کے میسج نے پوری کر دی۔ مسٹر کے اٹس ٹائم ٹو میٹ یو۔ سبحان نے لمبا سانس خارج کیا۔ آج اسے سمجھ آ رہا تھا کہ دودھ کے روح میں خالد دوست نہیں دشمن تھا جس نے اس کی بیوی پہ گندی نظر رکھی تھی۔ اسے رہ کر صلہ پہ غصہ آ رہا تھا جو اپنے ساتھ ساتھ معصوم سحر کی جان کو بھی خطرے میں ڈال چکی تھی۔ تم آرام کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ انوشا رابعہ بیگم کی بڑی بہو تھی، شہریار کی بیوی۔ شہریار اپنی ضروری پروجیکٹ کے لیے ابروڈ تھا اور وہ آج کل میں ہی واپس آنے والا تھا، پر جب واپس آتا تو اس کے لیے بڑی گڈ نیوز تھی۔ انوشا نے تابی کو عمر کے روم میں پہنچا دیا۔ بھابی پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں آپ کے روم میں؟ تابی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تابی گھبراؤ نہیں، عمر تو کیا کوئی بھی امی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، اس لیے بے خوف ہو کے رہو اور اب سے یہی تمہارا روم ہے۔ انوشا نے اسے تسلی دی۔ تابی رو دی۔ اب کیا ہوا؟ انوشا پریشان ہوئی۔ بھابی میرا کوئی قصور نہیں، سبحان بھائی نے مجھے ایک بار بھی بولنے کا موقع نہ دیا اور گھر سے نکال۔ ایسا کچھ نہیں تابی، وقتی غصہ ہے سارا، دیکھنا غصہ اترے گا تو خود بھاگے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ اور یہ سب ہوا بھی تو اچانک ہی ہے نا، کوئی بھی مینٹلی کہاں تیار تھا؟ انوشا نے دھیمے سے کہا۔ بھابی آپ بھی خفا ہے مجھ سے؟ تابی نے شرمندگی سے پوچھا۔ ہاں ہوں تو صحیح، لیکن تم سے نہیں، اپنے اس چھپے رستم دیور سے۔ ذرا جو بینک پڑھنے دی ہو کسی کو میسنا، انوشا نے پیار سے کہا تو تابی کا سر جھک گیا۔ اچھا اب زیادہ سوچو مت، میں ڈریس لاتی ہوں، تم چینج کر لو اور کھانا پلیز۔ بھابی کھانے کا بالکل دل نہیں، آپ بس ڈریس دے دیں۔ تابی نے منہ بناتے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، دودھ لے آتی ہوں، وہ پی لینا، خالی پیٹ نہیں سوتے۔ انوشا سے پیار سے کہتی باہر نکل گئی۔ تابی نے پورے کمرے پہ ایک نظر ڈالی، آنسو متواتر بہ رہے تھے۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، اپنا بنانے لگا تو ایک پل کو نہ سوچا اور جب ساتھ نبھانے کا وقت آیا تو چھوڑنے میں پل بھی نہ لگایا۔ وہ اچانک ہی غائب ہو گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں چلا گیا، جبکہ جانے سے پہلے تعبیر بھی اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ چکی تھی۔ اس شخص سے محبت تو انتہا کی تھی، پر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا اب اعتبار کر پائے گی؟ جو پل پل اسے توڑنے کے کام کرتا رہا اور آج تو حد کر دی، طلاق دینے پہنچ گیا۔ یہ لو بھائی، یہ ڈریس چینج کرو اور یہ دودھ بھی پی لو اور اپنا دماغ خالی کر دو اور آرام کرو، سمجھی؟ اب آنسو نہ دیکھو میں۔ انوشا نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ تابی نے اس بات میں سر ہلایا لیکن آنسوؤں پہ کنٹرول کہاں تھا۔ انوشا جا چکی تھی، وہ ابھی بھی سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھی وہ ارد گرد سے بے خبر تھی۔ آنسو ہاتھوں کے کشکول میں گرتے جا رہے تھے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کے ہاتھوں پہ کسی اور کے نام کی مہندی لگاتے ہیں، تمہارا دل نہیں لرزا؟ اپنے قرب سے عمر کی آواز پہ وہ چھٹ سے اٹھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ نظر سامنے عمر پہ جا ٹھہری۔ آپ یہاں کیسے؟ تابی کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ میرا روم ہے اور مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہے میں یہاں کیسے؟ عمر کھڑا ہوتا طنز کے تیر چلانے لگا۔ تابی نے فوراً منہ پھیر لیا۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ خود پہ ضبط کرتی وہ اتنا ہی بول پائی کہ عمر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
वो सीधी उसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह चीट करोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? दांत पीसते वो घराया। मैंने नहीं, आपने चीट किया। हिकलाते वो उमर से नजरें मिलाते बोली, अच्छा निकाह पे निकाह कौन करने जा रहा था? तीखे अंदाज में खुद से मजीद करीब करते पूछा। मैं नहीं, आप मुझे छोड़ गए। रोते हुए उसने अपना दिफा किया। अच्छा, मैं छोड़ के गया और तुम किसी और के साथ? बस करें, ऐसा कुछ नहीं। ताबी उमर की इस बात पे तड़प ही तो गई और उसे बड़े धकेला। आप बहुत बुरे हैं। आप तब चले गए जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। मैंने क्या कहा था आपसे? मुझसे निकाह करें? वो बपड़ी शेरनी उस वक्त उमर को 14 तबक रोशन कर गई। निकाह आपने जोर ज़बरदस्ती किया, वो भी बदले के लिए। दुख से कहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे नफरत ना कर सकी। आपने मुझे धमकी दी, भाई को बताया तो तलाक। रोते हुए सर झुकाया। सच ही तो कह रही थी। हर मोड़ पे तो उमर ने उसे ही आजमाया। अपनी आजमाइश पे तो हार ही गया। सब कुछ खुद सहा, लेकिन मेरे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। जितना राब्ता करने की कोशिश की थी आपसे, लेकिन आप तो सारे राब्ते खत्म करके गए थे ना? फिर क्यों आए? ताबी ने गुस्से से पूछा। उमर ने उसकी इतनी लंबी बात बिना सांस लिए सुनी और आखिर में एक लंबा सांस खारिज किया। मेरा रूम है और अपने रूम में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मजे से बेड पे बैठते हुए ताबी को आग लगा गया। क्या मतलब इस बात का? पुप्पो, आनी ने आपको मना किया था। ताबी को उसका अंदाज हजम ना हो रहा था। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ और मेरा मामला है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उमर अब के ताबी को तंग करने के मूड में था। ताबी का इज़हारी मोहब्बत उसे अंदर तक सरशार कर गया था और अब तो दूरी का तस्वर भी सुहानी रू था। आप जाए यहाँ से, वरना उंगली उठाते। वार्न किया। वरना क्या? धमकी पे वोट के करीब आया। मैं पुप्पो आनी को बता दूंगी। अपनी तरफ से खास पावर फुल धमकी दी। मैं डर गया। उमर ने उसका मजाक बनाया तो उसके आंसू एक बार फिर बह निकले। दरवाजे की तरफ बढ़ी कि उमर ने एकदम उठते कमर में हाथ डाल के बहुत प्यार से अपनी ओर खींचा। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे? क्या अब तो खुद से भी जेलसी होने लगी है? उसकी आंखों से गिरते आंसू को उसकी गालों से साफ किया। मैं नहीं करती। ताबी का दिल जोर से धड़का। अच्छा, फिर ये क्या है? उमर ने पॉइजन की बोतल उसके सामने की तो बुरी तरह चटपटाई। सवालिया नजरों से उमर को देखा। ये मेरी नहीं, लड़के राते और टूटे लहजों में कहा। ताबी, मैं ये तुम्हारे हाथ में देख चुका था, इसलिए झूठ मत बोलो। उमर को बोतल गाड़ी के पास में लेके और अंधेरे में तीर छोड़ा था कि ये उसके हाथ में ही थे। ताबी का सर झुक गया तो क्या करती? और वैसे भी मैं जीऊँ या मरूँ आपको? अभी ताबी के अल्फाज मुंह में थे कि उमर ने उसके सर के पीछे हाथ रखे उसे अपनी तरफ किया और उसके चेहरे पे झुका। उसकी सांसें बंद कर गया। वो बेबसी से हाथ मारती रह गई और फिर हार मान कर खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। उमर ने उसके माथे के साथ माथा जोड़ा। दोनों ही की आंखें बंद थी। आइंदा अगर मरने की बात की तो उन सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। गंभीर लहजों में कहता वो ताबी के दिल के तार छेड़ गया। उमर ने उसे अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी मेरी जान, जो मैंने किया तुम्हारे साथ शायद माफ़ी का हकदार भी नहीं मैं, लेकिन फिर भी तुमसे दस्तबरदारी नहीं इख्तियार कर सकता। तुमने तो हमेशा मुझसे इश्क किया है, लेकिन तुम मेरा जुनून बन गए हो। उसके माथे पे मोहब्बत की मोहर सब करते हुए उसे मान बख्श रहा था। आप मुझे तला। ताबी को अभी भी वो बात नहीं भूल रही थी। माफ़ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। उमर ने अपने हाथों को कान लगाया। एक शर्त पे। ताबी ने भी दिल से उमर को माफ़ कर दिया, लेकिन सबक तो सिखाना था। हर शर्त मंजूर है, जट से बोला। पहले सुन तो लेते। 1000 टाइम्स 610। बहुत नखरे से बोली। व्हाट, सीरियसली? उमर हैरान हो। जी यस। सीने पे हाथ बांधे वो दुल्हन के रूप में उमर के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। ताबी, टुडे इज आवर वेडिंग नाइट एंड यू स्पॉइल इट। उमर ने जानबूझ के मानखेजे से बात अधूरी छोड़ी। ताबी ब्लश करने लगी। जी नहीं, हाँ करने से पहले सोचना था। ताबी ना मानी। उमर सोच में पड़ गया। आगे बढ़ के ताबी को गोद में उठाया और ठक बैठक करने लगा। ताबी हैरानी से उसे देखे गई। ये क्या कर रहे हैं आप? ताबी सिर पिटाई। सजा पूरी कर रहा हूँ। बिना उसकी तरफ देखे वो अपना काम जारी रखे हुए था। ताबी के चेहरे पे स्माइल आ गई। उमर, आप थक जाएंगे। उसके चेहरे की तरफ देखते प्यार से कहा। उमर ने गहरी नजरों उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। पहली बार बीवी ने कोई ख्वाहिश की है, कैसे पूरी न करे? आंखों के रस्ते न हटते वो उसे पजल कर रहा था। फिर एक पल में ताबी के चेहरे से मुस्कुराहट हट गई। सुबहान को सोचते वो परेशान हुई। क्या हुआ? उमर ने उसके चेहरे के बदलते जाविये नोट किए। सुबहान भाई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लहजा फिर रूंध गया। उमर ने गहरा सांस लिया। शादी के बाद रुखसती होती है, और रुखसती को तुम निकालना तो ना कहो यार। उमर ने उसे चेयर अप करना चाहा, लेकिन भाई नाराज है मुझसे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फौरन से सवाल का अंदाज बदला। ठीक हो जाएंगे जब सारा सच पता चल जाएगा। आप प्लीज मुझे नीचे उतारें, आप थक जाएंगे। ताबी बोलते में उसकी सांस फूलती देख के फौरन बोली। बीवी का भरम कैसे तोड़ दूं? उमर ने धीरे से कहा। आप सिला से बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक सवाल पे उमर चूंका। तुम्हें क्या लगता? उसकी आंखों में देखते पूछा। कुछ पल यूं ही बीत गए। आपकी बातों में इसके लिए केयर है, लेकिन आंखों में उसका अक्स नहीं दिखा। सच्चे दिल से कहा। उमर एकदम थमा और प्यार से उसे देखने लगा। अच्छा, तो किसका अक्स दिखता है? ताबी ने नजरें झुका ली। आज उमर के रंग ढंग निराले थे। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। ताबी, तुमने साबित किया है कि तुमने मेरी जुस्तजू की और मोहब्बत से इश्क तक का सफर तय करती चली गई, लेकिन मेरे लिए तुम कब मेरा जुनून बन गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। उमर की बातें ताबी के लिए ठंडी फुहार की तरह की। दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इतने आंसुओं के बाद अल्लाह ने आखिर उसे उसकी मोहब्बत से मिला दिया था।
وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا. پوائزن ہاتھ میں رکھے بھی وہ خودکشی کا گناہ نہیں کر پائی اور اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا. ویسے ایک بات ہے، تو مجھ سے زیادہ جانتی ہو نا. بچپن سے ہی چپ چپ کے مجھے دیکھنا، مجھے سوچ کے مسکرانا، مجھے دکھی دیکھ کے آنسو بہانا، میری ڈانٹ پہ چپ کے رونا، میری شرٹ کو چوری کرنا. یہ کب کیا میں نے؟ آخری بات پہ تڑپ گئی. عمر زیر لب مسکرایا. جب اٹھا کے لے کے گئی تھی تو اسی وقت دیکھ لیا تھا میں نے. لہجے میں شرارت تھی. وہ اس کی لاش ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا. جب وہ اس کے گھر رہنے آئی تھی تو اس کے کمرے سے چپ کے شرٹ اٹھا کے لے گئی تھی. تابی نے سر جھکا کے زبان دانتوں تلے دبائی. عمر بس کرے. تابی نے اسے مسلسل اٹک بیٹھک کرتے دیکھا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بولتی. پکا؟ عمر نے تصدیق چاہی تو تابی نے اس بات میں سر ہلا دیا. مطلب سزا ختم؟ عمر مسکرایا اور محبت شروع. باقی کے الفاظ اس کے کان کی لوگ کو چھوتے کہے تو اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا کے عمر اسے گود میں اٹھائی بستر پہ لایا اور دھیرے سے لٹا کے خود اس کے پاس ہی اس کے گرد بازو رکھے اس کے فرار کا راستہ روک کر اس کے چہرے پہ چکا. عمر بمشکل منہ سے نکلا. جی جانی عمر. عمر اس کے بالوں پہ لب رکھے خمار آلود لہجے میں بولا. مجھے چینج کرنا ہے. اکلاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بولی. ہاں تو کر لو، کس نے روکا ہے؟ عمر نے لاپرواہی سے کہتے پیچھے ہوتے کہا تو وہ فوراً اٹھی کہ مبادہ پھر سے اس کے سحر میں نہ جکری جائے. لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عمر نے لائٹ آف کر دی اور اس کی طرف بڑھا. وہ وہیں ٹٹکی. وہ پوری جان سے کپکپا رہی تھی لیکن رات کی تاریکی کے ساتھ عمر کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں اور دور چاند عشق میں ڈوبے ان دونوں دلوں میں صدقے واری ہو رہا تھا. وہ دونوں کافی دیر سے بیٹھی انتظار کر رہی تھیں کہ وہ شخص اندر داخل ہوا. خوش آمدید. پری کیسی ہو؟ خالد نے کافی دیر بعد اندر آتے صلا کو پرجوش انداز میں مخاطب کیا. صلا چونکی. کون ہو تم؟ صلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ سحر نے وہیں بیٹھے سبحان کو لوکیشن سینڈ کی اور مطمئن ہو گئی. ارے مجھے نہیں پہچانا؟ خالد حیران ہوا یا شاید ایکٹنگ کر رہا تھا. صلا سمجھ نہ پائی. ارے جان میں خالد ہوں. بکواس بند کرو اپنی. اور وہ عورت کہاں ہے جو ہمیں یہاں لائی؟ صلا کو اس کے جان کہنے پہ میٹر گھوما تھا. اف اتنا غصہ؟ ویسے جچتا بھی ہے تم پہ. خباثت سے کہتے وہ صلا کی جانب بڑھا اور وہ عورت اپنا کام کر کے جا چکی ہے. ہاتھ آگے بڑھایا. خبردار دور رہو مجھ سے ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا. صلا نے خوب جاندار انداز میں دھمکی دی. ارے واہ، میرے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے ہی دھمکی؟ خالد نے مذاق اڑایا. دیکھو آخری موقع دے رہا ہوں. سبحان کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ. زندگی کی ہر آسائش دوں گا، بس میری بن جاؤ. رازداری سے کہتا وہ صلا کو اندر تک دہلا گیا. سبحان کی دوست ہونا تم؟ صلا نے اب کی بار غصے سے اسے دیکھا. صلا کو یاد آ گیا تھا ایک دو بار آمنا سامنا ہوا تھا. وہ سبحان کا دوست تھا اور اتنی گری حرکت کرے گا صلا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو اتنا تو جانتے ہوگے سبحان حیات خان اپنی چیزیں کسی کو دینے کا روادار نہیں. تو میں تو اس کی بیوی ہوں. سوچو جب اسے پتا چلے گا کہ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے تو تمہارا کیا حال کرے گا؟ صلا نے بنا ڈرے اچھا خاصا اسے ڈرانا چاہا. تبھی لائٹ چلی گئی. وہ باتوں میں اتنا مگن تھے کہ کب سبحان اپنے آدمیوں سمیت اس بنگلے میں داخل ہوا اور سب پہ حاوی ہوتا چلا گیا. خالد کو پتہ ہی نہ چلا اور دروازے کے پاس رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا. جہاں خالد کی بات نے اس کے غصے کو ہوا دی وہیں صلا کا اسے دھمکی دینا سبحان کے چہرے پہ مسکان لے آیا تھا. بنا آواز پیدا کیے وہ اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی لائٹ آف کر دی. سحر سبحان کو دیکھ چکی تھی اور بہت خوش تھی. لائٹ جانے سے صلا سحر کی طرف پلٹی لیکن بہت قریب سے سبحان کے کلون کی خوشبو سے محسوس ہوئی. سبحان نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھنے مخصوص رگ کو دبایا تو وہ وہیں بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی اور فوراً بستر پہ لٹا. خالد کی جانب بڑھا. اسے اندھیرے میں خطرہ محسوس ہوا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا سبحان نے زور کا پنچ اس کے منہ پہ دے مارا. وہ لڑکھڑایا اور سنبھل کے سامنے دیکھنے کی ناکام کوشش کی. کلائی کو مسلتا وہ پھر سے ایک پنچ اس سے رسید کر چکا تھا. کون ہو بھائی؟ خالد کو کچھ بھی صحیح نہ لگا. مسٹر کے تمہیں کیا لگا تم میری عزت تک پہنچ جاؤ گے اور میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ سبحان کی آواز میں خالد کے 14 طبق روشن ہو گئے. تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی؟ سبحان نے ایک اور پنچ مارا. خالد بکھلا کے باہر کی جانب بھاگا لیکن سبحان نے اسے واپس کھینچ کے پیدر پہ مکے برسائے. اس نے کافی خود کو بچاؤ کرنا چاہا لیکن ناکام رہا. سحر نے لائٹ آن کی تو خالد کی بری حالت دیکھ کر وہ بھی سہم گئی. سبحان ٹھٹکا اور لب بھیجنے خالد کو دور دھکا دیا اور سحر کی جانب بڑھا. گڑیا آر یو اوکے؟ بہت پیار سے پوچھتا اس کا ڈر زائل کرنا چاہا. جی آپ ہی. صلا کی جانب اشارہ کیا. ڈونٹ وری ہوش آ جائے گا آپ گھر جائیں. آپ کی آپ ہی کو تھوڑا سا سبق سکھا کے گھر لے آؤں گا. مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے سحر کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر گیا. سبق سکھانا لیکن ڈانٹنا نہیں. کان میں دھیرے سے کہتی وہ باہر آئی. عزیز اس کا ویٹ کر رہا تھا. سبحان خالد کی طرف بڑھا جو بے ہوش ہو چکا تھا. اسے باہر گھسیٹتے لے جا کے اپنے ایک آدمی کے حوالے کیا. اسے اسپیشل بلیک روم میں قید کر دو اور بھوکا پیاسا رکھو. اس کے آدمی اس کے ایک حکم پہ جان دینے والے تھے. فوراً خالد کو پکڑا اور لے جا کے گاڑی میں ڈالا. میرے یہاں سے نکلتے اس جگہ کو آگ لگا دو. اپنے ایک اور آدمی سے کہتا سبحان اندر کی جانب بڑھا. صلا کو باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا. اب اس کا رخ فارم ہاؤس کی جانب تھا. صلا سے اب حساب کتاب کا بھی تو معاملہ طے کرنا تھا. سبتابی